فلسطین کے ساتھ ہماری محبت کی وجوہات کیا ہے؟ فلسطین کے ساتھ ہمارے محبت کا سب سے بڑا وجہ تو یہ ہے کہ اکثر انبیاؤں کا مسکن وہ فلسطین رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو وہ فلسطین کی طرف گئے ہوئے تھے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا مسکن اور ان کا محراب بھی جو ہے وہ فلسطین رہا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب حکومت کرتے تھے تو ان کے دارالحکومت ہی کہتے ہیں کہ ان کا دارالحکومت جو ہوتا تھا وہ جو ہے وہ فلسطین ہوا کرتا تھا، وہ وہاں سے احکامات دیتے تھے، وہاں سے جو پورے ملک پر حکومت کراتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ بیت المقدس جس کے بارے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان کو جب بنانے کا حکم دیا تو جنات کو حکم دیا کہ بھائی تم ان کی تعمیرات شروع کرو، اور وہ جنات جو سرکش تھے تو ان کو سزا کے طور پر لگا دیا کہ بھائی تم یہ کام کرو۔ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو کام شروع کر دیا تو سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی لے کر کھڑے ہوتے تھے اور ان کا نگرانی کرتے تھے۔ تو اسی دوران سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے تھے کہ ان کو موت آئی، اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ اور جب تک وہ جنات کڑے جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے تھے، سلیمان علیہ السلام جب تک کھڑے تھے تو کام کر رہے تھے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے تھے۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی پر جو دیمک جو ہے وہ مسلط کر دے۔ دیمک اس لاٹھی کو کھاتا جو ہے وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام جب گرے فلما خر، جب وہ نیچے زمین پر گرے تبینت الجن، تو وہ جنات کو پتہ چل گیا ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ہمیں تو عیب کا علم ہی نہیں، ہم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں عیب کا علم ہے، یہ تو ہم اتنے عرصہ جو ہم سے کام لیتے رہے، یہ تو مرے ہوئے تھے اور ہمیں علم ہی نہیں تھا، تو بڑے عذاب میں۔ تو پھر جنات وہ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دارالحکومت بھی وہی رہا۔ اسی طرح وادی نملہ جس میں جو ہے وہ چونٹی کا وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وادی نملہ بھی جو ہے وہ فلسطین کے اندر موجود ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہذا تم اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تم لوگوں کو رون ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا کتابیں تھی، یہ بات انہوں نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ گفتگو کی کہ کیا تم ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ایک پیغمبر ہو کہ جو ہے تم لوگوں پر ظلم کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ لا یشعرون، ان کو علم میں نہیں ہوگا، چھوٹی مخلوق ہے تو ان کے پاؤں تلے آ جائے گا، تو لہٰذا ہم نے یہ بات اس لیے کی تھی۔ بہرحال وادی نملہ جو ہے وہ بھی فلسطین کے اندر موجود ہے۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کا محراب اور ان کا یہ سارا قوم سے نجات پایا، اور دریا پار کر کے جو ہے جب آگے چلے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی اب تم جاؤ بیت المقدس کو آزاد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم جاؤ اور بیت المقدس یعنی فلسطین کو جو ہے اس قوم عمالقہ کا نام ایک قوم تھا عمالقہ، اس قوم سے آزاد کرو۔ اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ تم لوگ لڑنے جاؤ گے تو میں تمہیں آزادی دے دوں گا۔ اب وہ کمزور تھے، اگلے جو ہے وہ طاقتور تھے، لیکن اللہ نے کہا میں جو ہے تمہیں جو ہے وہ کامیابی دوں گا۔ وہ قوم جب آگے جا کے جب انہوں نے دیکھا تو عمالقہ جو قوم تھا وہ قوم عاد کے بقایا جات تھے، ان کے بڑے بڑے قد وغیرہ، وہ ڈر کے واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، جب وہ واپس آ گئے، پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کی، جہاد کیا، اور کامیاب ہو کے بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بھی جو ہے وہاں جانے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ وہاں جا کر جہاد کریں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ معجزات ہے کچھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین کے اندر ہوئی، وہ بغیر باپ کے جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اللہ نے اٹھایا، یہ معجزہ بھی جو ہے فلسطین کے اندر پیش آئے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کا کھجور کا ہلانا، اس سے کھجوریں گرنا، پھر ان سے ان کو شفا ملنا درد ذیل سے، یہ معجزہ بھی جو ہے فلسطین کے اندر اللہ نے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی جب ہوگی تو وہ یہی بیت المقدس، یہ فلسطین کے اندر ایک مینار کے اوپر ہوگی، فلسطین کا حصہ سمجھا جائے گا، تو وہاں پر ہوگی، یہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ اسی طرح کہا جو روایات میں آتا ہے کہ روز محشر
جو حشر قائم کی جائے گی وہ زمین بھی فلسطین ہی کی ہوگی۔ اسی طرح یاجوج ماجوج جو فسادات برپا کریں گے، قتل و غارت، ان کا آغاز بھی جو ہے وہ فلسطین یہاں ہی سے کریں گے۔ اسی طرح فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، جالوت کی جو لشکر آئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ طالوت علیہ السلام کے مقابلے میں، تو جالوت کا جو لشکر آیا تھا ان کے ساتھ جو قوم لڑی تھی طالوت علیہ السلام کی نگرانی میں، وہ بھی یہاں پر تھا۔ جالوت ایک بہت بڑا، اس میں ایک پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان تھا کہ وہ روزانہ اعلان کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی لڑنے والا ہے تو سامنے آ جاؤ، تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، بڑا طاقتور تھا طالوت علیہ السلام کے قوم میں سے۔ تو وہ ایک مرتبہ جو ہے یہ داؤد علیہ السلام جو تھے یہ چھوٹے تھے، ان کے 3 بھائی اور تھے جو یہاں اس جہاد کے اندر شریک ہو گئے تھے۔ ان کے باپ نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ اپنے بھائیوں کی خیر خبر لے آؤ کہ وہ جالوت کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں تو ان کی کیا حال احوال ہے۔ داؤد علیہ السلام جب آئے دیکھا تو آگے جالوت کا وہ پہلوان وہ چنگاڑ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے میرے سے لڑنے والا، تو وہ لڑنے والا آج ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ طالوت علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو، اس کے ساتھ میں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا آپ چھوٹے ہوں، بڑے جو ہے منت اور سماجت کرنے کے بعد جب انہوں نے اجازت دی تو داؤد علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، اس پر اللہ کا نام پڑھا اور اس کو سر پہ مارا، وہ اس کے سر میں جا کر پھنس گیا اور وہاں سے اس کی موت واقع ہوگی۔ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ بھائی جو وہ پہلوان تھا اس نے زیرہ پہنا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوہا لگا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی، اور داؤد علیہ السلام نے غلیل سے وہاں پر مارا۔ یہ جھوٹی واقعات تھی جو ہم نے بچپن میں سنا تھا۔ لہٰذا اتنا روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کو پتھر مارا اور وہ جو ہے اس کے سر پہ لگا اور وہاں سے خون، تو یہ واقعہ بھی پیش آیا، تو یہ بھی فلسطین کے اندر آیا۔ اس لیے اسی طرح قبل اول جو تھا وہ بھی یہ بیت المقدس ہی تھا، بیت اللہ سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو قبلتین مسجد کے اندر حکم ہوا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ پہلا قبل اولا بھی بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب براق بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے ام ہانی کے گھر سے اٹھایا بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں سے وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہاں سے پھر معراج اوپر جو ہے وہ آسمانوں پر گئے، تو پہلا پڑاؤ بھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی کے علاوہ جو ہے ایک بات یہ کہ تمام انبیاء کی امامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی وہ بھی یہاں بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ جو ہے کس مسجد میں نماز کی جو ہے وہ ثواب ملے گی، تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات، تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، 2 روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، جو ہے مسجد نبوی میں 50,000، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں 50,000، اور ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں ایک لشکر تیار کی تھی بیت المقدس کی طرف بھیجنے، فلسطین کی طرف بھیجنے کے لیے۔ جب آپ وسلم کا وصال ہوا، باوجود یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سارے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، مرتدین بھی آ گئے، منکرین زکوٰۃ بھی آ گئے، منکرین جہاد، یہ سب فتنے آ گئے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کی وہ بیت المقدس کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کے لیے وہاں جہاد کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے اور خود جو ہے بیت المقدس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آزاد کیا۔ دوسری بات، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 1853 ہجری کے اندر جو ہے وہ فلسطین کو، بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کیا، اور اسی موقع پر بھی آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات ہیں امریکہ اور سارے یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس وقت بھی جو ہے وہ سارے جمع ہو گئے تھے صلاح الدین ایوبی کے خلاف۔ تو ایک بندے نے آ کر، ایک گورنر نے آ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت
اس وقت آپ جنگ کو مؤخر کر دیں، سارے یہودی آپ کے خلاف جمع ہو گئے تو لہٰذا آپ جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی قربان جو ان کے جذبے پر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ان یہودیوں کو چن چن کر مارنا چاہتا تھا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سب کو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے، سب کو اللہ نے اکٹھا کر دیا اور اکٹھے ان کو ماروں گا۔ تو آج بھی سب جمع ہو گئے، وہ 3000 یا 4500 لوگ انہی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر یہاں تماشا ہی کرتے رہیں گے۔ رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے یہاں پر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، 5000 سے زیادہ صحابہ جو ہے فلسطین اور بیت المقدس کے لیے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کا خون بیت المقدس کے لیے بہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ نے فرمایا اس زمین کے بارے میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، کہ بھائی اس زمین کے وارث جو ہے میں نے نیک لوگوں یعنی کہ مسلمانوں کو بنایا ہوا ہے۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں ایک ہتھیار جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ جو ان دنوں جو ہے آپ لوگ جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اور جو نوجوان کرتے ہیں، اسٹیٹس سے لگانا، گانے دیکھنا، یہ سارا سب کچھ حصہ اس میں یہ بھی ڈالو، وہ بوڑھی عورت کی طرح جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے گئی تھی کہ روز قیامت ہم کہیں گے اللہ ہم سے اتنا تو ہو سکتا تھا۔ اٹھائیں آپ اس حوالے سے جو بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس چیز کا اثر پڑتا ہے، دنیا کے سامنے آواز جاتی ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے جو میڈیا پر زور دیا ہوا ہے کہ آپ وہ چیزیں جو فلسطین کے حوالے سے شیئر ہو رہی ہے ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہندو جو ہے یہ بھگوڑے وہ بھی جو ہے فلسطین کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان کی حمایت اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ان چیزوں پر کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فلسطین کے حوالے سے آپ قرآنی آیات، احادیث جو بھی آپ کے سامنے آئیں آپ ان کو شیئر کرتے جائیں، آپ ان کو دکھائیں کہ بھئی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، گھروں میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جن کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل سے ہو۔ ہم بسا اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے بات کہنے سے کیا ہوگا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ آج جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 200-250 لوگ ہیں، اگر ان میں سے 200 لوگ کوئی پیغام پہنچاتے ہیں تو کم سے کم ہمارے اس ایریا کے لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ یار یہ 200 لوگ جو ہے اسرائیل کے خلاف ہے، فلسطین کے حق میں ہے۔ اگر اسی طرح ہر مسجد سے، ہر محلے سے ایسے ہی آواز اٹھے گی تو یہ آواز ضرور آگے جا کر پہنچ گی۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت کو اتنا مجبور نہیں کر سکتے کہ اسلحہ لے کر ان کے خلاف لڑنے جاؤ، یا ان کو اسلحہ دے دو کہ جیسے اور یہودیوں نے ان کو کھل کر حمایت کی، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم اس میں ہم کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔